اللہ پاک کو سفید داڑھی والوں سے غیرت آتی ہے، برا نہ ماننا۔ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم صفا چٹ میدان رکھیں گے بالکل، تاکہ اللہ میاں کو غیرت آنے کی جو بات وہ ختم ہی ہو جائے بالکل۔ مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ یہ اب جس شخصیت کا آپ کو انتظار تھا ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، ہندوستان کی مایہ ناز شخصیتیں جن کے بارے میں یوں کہہ لیا جائے تو چھوٹی بات ہو سکتی ہے کہ ترستی تھی نگاہیں نارسا جس کے نظارے کو، وہ ہستی جلوہ گر ہیں اسی بزم محمد میں۔ تو آئیے ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت، محبوب العلماء والصلحاء، ہم سبوں کی دھڑکن، حضرت الشاہ حضرت اقدس مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی، حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور خوبصورت نصیحتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ میری زندگی کا مقصد، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ حضرت والا ہمارے درمیان میں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادت التقى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایسی مجلس میں حاضری کی اور شرکت کی توفیق عطا فرمائی، جو حفظ قرآن ہمارے جن بچوں کو مدرسہ اصلاح المسلمین میں حفظ کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کی دستار بندی کے تعلق سے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے، اور حضرات علماء کرام کے ہونے والے بیانات کو جو ہو چکے ہیں ان میں جو صحیح باتیں ہو گئی ہیں اللہ قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو باتیں غلط نکل گئی ہیں اپنے کرم سے اللہ اس کو معاف بھی فرما دے۔ اس وقت سب سے پہلے میں اپنے ان عزیز بچوں کو جن کو اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی ہے ان کو مبارکباد دینا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے، لہذا میں ان کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ مدرسے کا پورا عملہ، اساتذہ بھی ہیں، منتظمین بھی ہیں، معاونین بھی ہیں، اور والدین، سب کو یہ مبارک ہو، اور اللہ پاک اس کو، ان بچوں کو پوری زندگی اس نعمت کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اس وقت مختصر طور پر ایک بات صرف عرض کرنا ہے، وہ کیا ہے؟
اللہ پاک کو جس طریقے سے نیکیوں کو کرنا پسند ہے، اسی طرح نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی پسند ہے۔ اللہ پاک جس طریقے سے اچھے کاموں کو کرنے سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح نیک اور صالحہ سے محبت کرنے سے بھی اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے، خوشبو ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے اور بدبو ہر ایک کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بدبو سے نفرت نہ ہو، بدبو اس کو اچھی لگے اور خوشبو سے اس کو نفرت ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یا ایک آدمی وہ ہے کہ نہ اسے خوشبو کا احساس نہ اس کو بدبو کا احساس، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میرے دوستو، جس طریقے سے صحت مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی خوشبو کو پسند کرے اور بدبو سے نفرت کرے، بالکل اسی طریقے پر دین والوں، اللہ والوں سے محبت کرنا یہ بھی دیندار ہونے کی علامت ہے۔ اللہ والوں کی، صلحاء کی نقل اتارنا، ان کی چال چلنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ پاک کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ نیک لوگوں کی نقل اتارنے سے وہ نعمتیں دے دیتا ہے کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس طرح سے ہم نیک اعمال کی فکر کرتے، اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، دیندار ہیں، ان سے محبت، ان سے تعلق، یہ بھی اللہ پاک اس بنیاد پر اس کو دیندار بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نعمت نصیب فرمائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین اور دین والوں سے ہم دوری بنا کے رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی محبت بھی ہم کو عطا فرما دے۔ جب آدمی نیک لوگوں کی نقل اتارتا ہے، میں عرض کروں، انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی کی نقل اتارتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عادت اور اس کی چیزیں بھی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، لیکن کسی لنگڑے کی نقل اتارنا شروع کر دے تو کچھ دنوں کے بعد ایٹومیٹک وہ لنگڑانے لگے گا، کیونکہ لنگڑے کی نقل اتار دی اس نے۔ ایک آدمی بالکل صحیح ہے اس کی زبان، لیکن کسی ہکلے کی نقل اتارنا شروع کر دی تو کچھ دنوں کے بعد وہ ہکلانے لگے گا۔ تو اگر لنگڑے کی نقل اتارنے سے لنگڑا پن پیدا ہو جا رہا، ہکلے کی نقل اتارنے سے ہکلا پن پیدا ہو رہا، تو یقیناً صالحین کی نقل اتارے گا، اللہ اس کو صالح اور نیک بنا دے گا۔ مجھے یاد آیا نبی پاک، یہ جو میں روایت نقل کر رہا ہوں، یہ میں نے خود اپنے طور پر نہیں دیکھی ہے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی مجلس میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ظاہر کو بڑے لوگوں میں تھے، ان کا دیکھ لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہم اللہ، یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم، ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ یستحیی من ذی شیبۃ المسلم، او کما قال علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ایمان والا سفید داڑھی والا ہو جاتا ہے، سفید بال والا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کو
اس کی داڑھی اور بال کی سفیدی پر غیرت آتی ہے. کیا کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ غیرت محسوس کرتا ہے کہ سفید داڑھی والا مانگ رہا، اب اس کو ہم محروم کر دیں، اللہ اس کو دے دیا کرتا ہے. اور اسی طرح سفید داڑھی والا اللہ کے حضور جب حاضر ہوگا تو اللہ پاک کو غیرت آئے گی، اب اس کو سزا نہ دی جائے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. ایک بات کہیں برا نہ ماننا، اللہ پاک کو سفید داڑھی والوں سے غیرت آتی ہے، برا نہ ماننا. ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم صفا چٹ میدان رکھیں گے بالکل، تاکہ اللہ میاں کو غیرت آنے کی جو بات وہ ختم ہی ہو جائے. بالکل مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ اللہ پاک کو تو بہت پسند ہے کہ چہرے پر نور محمدی داڑھی ہو اور سفید ہو جائے. ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کو غیرت آئے گی، بھیک مانگو گے دے دے گا تم کو. آخرت میں اللہ نجات کا فیصلہ کرے گا. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کس کی نقل اتار رہے ہیں. حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمہم اللہ جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کر لی اور کہا بچوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری داڑھی ابھی سفید تو ہوئی نہیں ہے، اس پہ آٹا ڈال دینا تاکہ داڑھی پر سفیدی آ جائے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا سفید داڑھی والے سے اللہ غیرت کیا کرتا ہے. تو داڑھی اگرچہ کالی ہے لیکن اگر اس میں چونا اور سفیدی آ جائے گی اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ مجھے عذاب سے بچا لے گا. انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا گاڑی پھنسی لیکن نکل گئی. سنیے گاڑی پھنسی نکل گئی. اب پوچھا حضرت پھنسی کیا؟ آپ تو اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث. مسلمانوں خوب کان کھول کے سنو، کوئی کتنا بڑا امام ہو، کوئی کتنا بڑا محدث ہو، کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو، نجات صرف اللہ کے فضل کے اوپر ہوگی، کسی کے اعمال کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ لَن يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ، کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا. لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عمل کرنا چھوڑ دیں، نہیں. فرمایا عمل کرو گے تو تمہارے اس عمل پر اللہ کو ترس آ جائے گا اور اپنے فضل سے تم کو معاف کر دے گا. معافی تو فضل ہی کی بنیاد پر ہوگی، لیکن فضل کے لیے عبادت کرنا، طاعت کا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ کریں گے تو باغی ہو جائیں گے ہم. تو اس وقت میں پوچھا حضرت گاڑی کیسے پھنسی؟ تو بڑا پیارا جواب دیا. کہا اللہ پاک کے حضور جب میری حاضری ہوئی فرمایا کہ اچھا ساری عمر برباد کر کے آ گئے اور بڈھے ہو گئے، تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے قبول کر کے تم کو نجات کا فیصلہ کریں. اب گھبرائے اندر سے کہ اب تو گیا کام سے ہمارا معاملہ. اور دل ہی دل میں وہ روایت سوچنے لگے کہ نبی پاک سے ان صحابی نے کہا، ان سے کہا، یہ کہاں چلا گیا؟ دل میں جیسے ہی آیا اللہ کی طرف سے فوراً یہ ہوا کہ میرے نبی کا فرمان بالکل سچ ہے، اور ان صحابی نے جو نقل کیا انہوں نے بھی سچ کہا، اور تم سے روایت جو نقل کر رہا وہ بھی سچ کر رہا. تم محمد الرسول اللہ کی نقل اتار کے آئے ہو، لہذا تمہاری نجات کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا صلحاء کی، دینداروں کی، نیکوں کی اور پیغمبر کی نقل اتارنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اس وقت ہمارے مخاطب اور ہمارے سامنے ہمارا جوان، نوجوان، ادھیڑ عمر کا بیٹھا ہوا ہے. ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر ہمارا پلاٹ ہو، ہماری زمین ہو اور اس پر کوئی آدمی مکان بنانے لگے تو کیا اجازت دو گے تم؟ نہیں، اس لیے کہ ہم اس کے مالک ہیں. اب اگر آپ اس سے مکان کی تعمیر بغیر میری مرضی کے کریں گے تو قانونی طور پر ہم آپ کو بے دخل کریں گے. کرتے نہیں کرتے.
اچھا ہماری زمین پر کوئی ہماری مرضی کے خلاف تعمیر کرنے لگے تو جناب والا ہم کو بڑا ناگوار ہے، اور ہم قانونی طور پر بے دخل کریں۔ یہ پوری باڈی، یہ پورا جسم کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کس کو بنایا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا خالق اللہ۔ ہمارے پلاٹ میں کوئی دخل دے دے تو جناب والا ہم کو برداشت نہیں ہے، اور اس باڈی میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہم جس کی نقل اتارنا چاہیں نقل اتار دیں، اللہ کو انتہائی ناگوار ہوتا ہے۔ اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی شکل کو، صورت کو، وضاقتہ کو، اپنے لباس کو محمد الرسول اللہ والا بناؤ، حضور جیسا چہرہ بناؤ، حضور جیسا لباس بناؤ، حضور جیسی وضاقتہ اختیار کرو۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ یاد آیا وہ روایت میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک سفر سے واپس آ رہے، نماز کا وقت آ گیا۔ اب جناب والا اذان ہوئی، جب اذان ہوئی تو ہم لوگ دیکھتے ہی رہتے، جب اذان ہوتی تو بچے نقل اتارتے، تو کچھ بچے نقل اتار رہے تھے۔ جب اذان ہو چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو بلا لاؤ جو نقل کر رہے تھے۔ بچے جب ان کو آپ نے بھیجا تو کچھ بچے تو بھاگ گئے، لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شریف خاندان کے تھے، ان کے دل میں یہ آیا کہ بھاگنا یہ بزدلی کی بات ہے، بہادری کی بات یہ ہے کہ رہیں گے، اور اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے تو خدمت پہ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو محذورہ حضور کی خدمت میں ان کو لایا گیا۔ لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کا معاملہ کیا، اور فرمایا جو کہہ رہے تھے زبان سے دہراؤ۔ اس کو کیا کہہ رہے تھے تم؟ یعنی اذان کے کلمات کو دہرانا۔ اب تھوڑا سا جھجکے، اس لیے کہ ایمان تو قبول کیا نہیں تھا، سمجھدار آدمی تھے، ان کلمات کو اب دہرانا ایک ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن آپ کے سامنے آنے کے بعد اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی تو باقی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دہراؤ، تو انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مکے کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھا کرتے تھے، اپنے اور کاموں کے لیے دوسروں کو کیا رکھا تھا، لیکن سب سے بڑا اللہ تھا۔ یہ اس بنیاد پر مجھے یاد آیا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میرے والد حضرت حسین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنوں کو تم مانتے ہو، کتنوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 7 کی۔ کہا اچھا 7 کی؟ پھر آگے پوچھا کہ کیا ترتیب رہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان 6 کو کرتے ہیں، اور بڑے کاموں کے لیے آسمان والے کو ہم بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ کو مانا کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کسی اوروں کو بھی ان کے ساتھ شریک کر لیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہو ان کلمات کو، تو انہوں نے زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اقرار کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا آگے کیا کہو؟ اب تھوڑا سا ان کو پریشانی ہوئی، کیونکہ آگے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو مانیں گے، سب کی نفی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہو، تو دھیرے دھیرے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جیسے اللہ اکبر زور سے کہا ہے، یہ بھی زور سے کہو، دھیرے کیوں کہہ رہے ہو؟
تو انہوں نے پھر کہا زور سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا آگے کہو۔ آگے مسئلہ اور مشکل تھا، کیونکہ سارا جھگڑا تو اسی کا تھا کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں، رسول ہیں کہ نہیں۔ اب ان کو بڑی اندر سے رکاوٹ، اور اپنے آپ کو گویا وہ اب مجبور پا رہے ہیں کہ اب جس کو کیسے کہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہو زبان سے۔ چنانچہ زبان سے دھیرے دھیرے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا زور سے کہو تاکہ اور لوگ بھی تو سن لیں۔ انہوں نے جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول، اخیر تک اذان ہو گئی۔ اذان کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ، تو بڑا پیارا جملہ کہا حضور حضرت بلال کی نقل اتار لی تو اب کہاں جائیں گے، جیسے وہ غلام ہیں ہم بھی آپ کے غلام ہیں اور ہم ایمان قبول کر رہے ہیں۔ کیا مطلب نکلا اس کا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نقل اتارنا نیکوں کی اللہ اس کو نیک بنا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آپ سے اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زندگی میں رنگ صرف اللہ کو اگر پسند ہے تو محمد عربی کا رنگ پسند ہے، کسی اور کا رنگ نہیں پسند ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ ارادے کریں کہ ہم جس طرح نیکیوں کو پسند کرتے ہیں اسی طرح صالحین کی نقل اتاریں گے۔ حضور کی سنتوں کو جیسے پسند کرتے ہیں نبی پاک کی نقل اتاریں گے۔ جب نقل اتاریں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک سے کہہ سکتے ہیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اسے کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں کہ اللہ نقل اتارنا میرا کام تھا، حقیقت آپ اس کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت جو بات عرض کی ہے معلوم ہے کیوں؟ علماء بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں عرض کر رہے ہیں۔ ہمارے جن بچوں کو یہ حفظ قرآن کی نعمت ملی ہے، یہ بات آپ کے لیے چاہے نہیں ہو لیکن میری بات پر جلدی فیصلہ مت کرنا، غور کر لینا۔ ہمارے جن بچوں کو اللہ پاک نے حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے اور اس کی بنیاد پر ہم ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں، آپ مجھ پر اگر اعتماد کر لیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے حفظ قرآن کے کرنے میں نبی پاک کی نقل اتاری ہے، اس نقل کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو حفظ قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ وہ کس بنیاد کے اوپر؟ وہ اس طریقے، اے بھائی ماں بیٹھو یار، ایک کتنی دیر ہو چکے؟ انہوں نے نبی پاک کی نقل اتاری ہے، اور کس طرح نقل اتاری اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ ایک کام کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن پاک ایک دم نہیں اتارا۔ یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، نبی پاک پر قرآن مجید 23 سال کی مدت میں آیا ہے۔ اس 23 سال کی مدت میں آنے کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی، جیسا موقع، جیسی ضرورت، جیسا تقاضا ہوا اس کے اعتبار سے قرآن مجید آتا۔ لیکن کیسے آتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک واسطہ بناتے تھے، حضرت جبریل کے ذریعے سے قرآن پاک اللہ نے نبی پاک کو تھوڑا تھوڑا 23 سال میں عطا فرمایا۔ اور ترتیب کیا ہوتی تھی؟ نبی اللہ پاک قرآن مجید جتنا بھی اتارتا اتنا قرآن تھوڑا ہو، چند آیتیں ہوں، چند سطریں ہوں، کتنی بھی ہو، ان آیات اور ان صورتوں کو جو اتاری ہیں نبی پاک اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اتباع تو بالکل طے۔ اسی طرح آپ کی امت میں جو لوگ حفظ کے لیے بیٹھتے ہیں
وہ بھی ایک دم قرآن کو نہیں یاد کرتے ہیں، بلکہ جس طرح نبی پاک تھوڑے تھوڑے قرآن کو آئے ہوئے کو یاد کرتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، کرتے نہیں یاد ہو جاتا تھا، اسی طرح امت کے وہ خوش نصیب بچے تھوڑا تھوڑا قرآن اپنے استاد سے لے کر کے یاد کرتے ہیں۔ حضور کو یاد کرایا جاتا تھا، یہ یاد کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا قرآن حضور کی نقل اتار کر کے۔ اس لیے اللہ پاک نے جیسے نبی پاک کو حافظ قرآن بنایا، اسی طرح ان بچوں کو بھی اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا۔ ان کی نقل اتارنے پر کیا اعزاز ملے گا؟ ہم آپ سے عرض کریں، سب سے پہلا اعزاز ان کو یہ ملے گا قیامت کے دن جس طرح اللہ کے نبی سفارش اور شفاعت کریں گے، یہ حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ لیکن فرق اتنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی شفاعت پوری امت کے لیے ہوگی، اور اس کی شفاعت 10 ان اعزاء کے لیے جو بدعملیوں کی بنیاد پر جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر اشرف النبی ہیں، نبیوں میں سب سے اشرف ہیں، اسی طریقے سے حافظ قرآن امت میں سب سے اشرف ہو جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ نقل اتارنے کی برکت ہے یہاں پر۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب قرآن کے لینے میں آپ کی نقل کی بنیاد پر اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے، تو اگر ہماری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگ جائے گی تو اللہ پاک ہم کو کیا عطا کرے گا ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ اس میں اس بنیاد پر میں نے عرض کیا، ہم یہ طے کریں کہ نیکیوں سے محبت کریں گے اور نیک لوگوں سے بھی محبت کریں گے۔ ہم اچھے کام بھی کریں گے، اچھے لوگوں سے محبت بھی کریں گے۔ جب محبت کریں گے تو ان کی نقل بھی اتاریں گے۔ اس طرح دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ ہم اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مخاطب ہمارے یہ بچے ہیں اور ان کے واسطے سے سب لوگ مخاطب ہیں۔ حضور نے فرمایا اشراف امتی، میری امت کے شریف لوگ، میری امت کے معزز لوگ، میری امت کے وہ لوگ جو اعلیٰ قسم کے ہیں، وہ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، جو تہجد پڑھنے والے۔ یہ دونوں باتوں کو ذکر کر کے اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، میں ان کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، یہ واو عربی زبان میں پہلے والی بات اور بعد والی بات دونوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، تو گویا اشارہ اس بات پر کیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کو تہجد گزار ہونا چاہیے، اور جو تہجد گزار ہے اس کو بھی قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک لطیف طریقے پر اشارہ کیا کہ قرآن کا کوئی حافظ ہو اور پھر تہجد نہیں پڑھ رہا ہے تو پورے طور پر معزز نہیں، پورے طور پر معزز جب بنے گا جب یہ دو نعمتیں اپنے ساتھ جمع کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، قرآن پڑھانے کی، دینی تعلیم دلانے کی اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ اور بات میری پوری ہو چکی ہے، بس ایک چیز توجہ کے لیے عرض کرنا ہے۔ دیکھو، عصری تعلیم سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ خوب عصری تعلیم دلائیے، لیکن سب سے پہلے بچہ نعمت ہے اور امانت ہے، اس کا حق ہے کہ دینی اعتبار سے آپ اس کو مضبوط کر دیجئے۔ قرآن کی تعلیم ہو جائے، عقیدے معلوم ہو جائیں، موٹی موٹی باتیں معلوم ہو جائیں اور پختگی پیدا ہو جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں۔ مرنے کے بعد اللہ پاک ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں بنایا۔ اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا کہ قرآن کی تم نے اس کو وکیل بنایا کہ نہیں بنایا، اس کے تم نے انجینئر کچھ نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر دین کی، قرآن کی تعلیم نہیں دی
اور دینی تربیت کر کے اس کے ایمان کو مضبوط نہ کیا، اللہ پاک پوچھے گا میری امانت کا حق تم نے کیا ادا کیا؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بچوں کی بھی فکر کرنا ہے اور اپنی بھی فکر کرنا ہے۔ اور اس تعلق سے میں نے عرض کیا کہ اللہ صلحاء کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک فاسقین اور فاجرین سے اللہ ان کی نقل اتارنے سے حفاظت فرما لے۔ صلحاء کی نقل اتاریں گے، صالحیت و دینداری پیدا ہوگی، اور فاسقین کی نقل پیدا کریں گے تو فسق پیدا ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔